السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے 14 اگست یوم آزادی پاکستان۔ پیارے بھائیوں، ہندو اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، افکار و خیالات اور تاریخ سب جداگانہ تھے اور ہیں۔ اس لیے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ضرورت تھی، جہاں وہ اپنی مذہبی عقائد کے حساب سے آزادی سے رہ سکتے۔ دو قومی نظریے کے پیش نظر ایک طویل جدوجہد کے بعد 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا اور اسی طرح پاکستان وجود میں آیا۔ اس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی اور مسلمان مرد و خواتین اور بچوں نے مل کر تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے فرمایا، پاکستان تو اس ہی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جس نے پہلے مقامی باشندے نے اسلام قبول کیا تھا۔ پیارے بھائیوں، ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد تھی، مسلمان اور ہندو۔ اس لیے ان کے لیے الگ الگ ملک ضروری تھے تاکہ یہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں اور ہندو کی تسلط کے خلاف اپنی سیاسی آواز بلند کرنا شروع کی اور ان سب کو ایک چھتری تلے قائد اعظم محمد علی جناح نے جمع کیا۔ پیارے بھائیوں، تحریک پاکستان کے کارکنان کی عملی، فکری، سیاسی، نظریاتی جنگ اور قربانیوں کی بدولت پاکستان ہمیں ملا۔ اس تحریک آزادی میں مرد، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے حصہ لیا تھا۔ بنا کسی فوج یا اسلحے کے عوام نے اخوت و اتحاد کے ساتھ آزادی کی جنگ لڑی اور آزاد وطن کے خواب کو حقیقت کا رنگ دیا۔ اس میں ہر طبقے، ہر عمر کے لوگ شامل تھے، جنہوں نے خون پسینہ ایک کر کے انگریز حکومت اور ہندو تسلط کے خلاف پرامن جدوجہد کی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ سر سید احمد خان تحریک آزادی کی ان اکابرین میں سے ایک ہے جنہوں نے جہاد بالقلم کی بنیاد رکھی، انگلش لٹریچر کا اردو میں ترجمہ کیا اور علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ دو قومی نظریے کے حوالے سے انہوں نے کہا، ہندو اور مسلمان ایک قوم کی طور پر ترقی نہیں کر سکتے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جس کے تحت مسلمانوں میں تعلیم کو فروغ دیا گیا۔ پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی ہوں، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ پیارے بھائیوں، سر آغا خان نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم کے لیے گراں قدر خدمات دیں۔ لارڈ منٹو سے مذاکرات کی اور آزادی کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر منتخب ہوئی۔ مسلمانوں کی تعلیمی اداروں کو کثیر چندی دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ سیاست سے الگ ہو گئی اور فلاحی کام جاری رکھی۔ پیارے بھائیوں، لیاقت علی خان نے 1923 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ وہ قائد اعظم کے معتمد خاص تھی۔ انہوں نے ہندوستان کا پہلا بجٹ بنایا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ آئین سازی کا آغاز کیا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور فاطمہ جناح، بیگم رانا لیاقت، بیگم سلمہ تصدق، بیگم جہاں آرا شاہ نواز،
بیگم وقار النساء نون، لیڈی ہارون، بیگم زری سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ و دیگر خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آزادی کا آواز بلند کیا۔ تحریک پاکستان میں بھی خواتین کا کردار بہت کلیدی رہا۔ فاطمہ جناح جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی، وہ اپنے بھائی کی معاون تھی، ان کی وجہ سے دیگر خواتین بھی اس جانب راغب ہوئی اور ہندوستان کی خواتین نے مردوں کی شانہ بشانہ پاکستان بنانے میں حصہ لیا۔ پیارے بھائیو، علامہ اقبال عظیم شاعر و مفکر، جنہوں نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو بیدار کیا، اسرار خودی، رموز بھی خودی، پیام مشرق، بانگ درا، ضرب کلیم اور مغان حجاز اور جاوید نامہ نے مسلمانوں کی فکری آبیاری کی۔ 30 دسمبر کو الہ آباد میں خطاب کرتی ہوئی انہوں نے کہا، ہندوستان مختلف اقوام کا ملک ہے جن کی نسل، زبان، مذہب سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمان ایک منظم اسلامی ریاست قائم کر لیں گی۔ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح اور کارکنان تحریک پاکستان نے پوری کی۔ پیارے بھائیو، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے اپنی پوری زندگی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی۔ 1928 میں 14 نکات پیش کی۔ پہلی گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کی مؤثر نمائندگی کی۔ 1934 سے مسلم لیگ کی پلیٹ فارم سے بھرپور مہم کا آغاز کیا اور مسلم لیگ مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ 18 جولائی 1947 کو آزادی ہند کا قانون نافذ ہوا۔ 14 اگست کی درمیانی شب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئی۔ پیارے بھائیو، تحریک پاکستان کے کارکنان اور اکابرین کی وجہ سے ہمیں آزادی جیسی نعمت ملی، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں اور جانیں اس وطن عزیز کے لیے قربان کر دی۔ 14 اگست کو ان تمام اکابرین اور کارکنان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔